تیرے غلاموں کا نقش قدم کے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کی عظیم المرتبت شخصیتیں جو ہر مسلک، ہر مشرب، ہر سلسلے کے لوگ آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اس لیے تمام عرب و عجم کے لوگ آپ کو حجت الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا نامی اسم گرامی محمد بن احمد توسی غزالی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی آپ کے دادا جان کا بھی نام محمد، آپ کے والد کا بھی نام محمد ہے، اور آپ کے پردادا کا نام احمد ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 450 سنہ ہجری خراساں کے ضلع طوس تابران میں ہوئی، جو پہلے ایران کا ایک قصبہ تھا، جو اب موجودہ دور میں اب وہ افغانستان کے ایک حصے میں اور کچھ ایران کے حصے میں موجود ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے والد صاحب اونٹ کاٹ کر اور حلال رزق کمایا کرتے تھے، تو اونٹ کاٹنے والوں کو غزال کہتے تھے، اس لیے وہ آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے قصبے کا نام غزالہ تھا اور اس کی نسبت سے آپ غزالی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد جو ہے بہت نیک انسان تھے، اور آپ کی تمنا تھی کہ آپ کے دو شہزادے تھے، ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک آپ کے بھائی احمد غزالی، دونوں عالم بن جائیں، اس لیے آپ صلحاء اور علماء کی محفلوں میں جایا کرتے تھے اور ان سے دعا کے لیے کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو پوری کیا اور عالم اسلام کے اندر آپ کا بڑا نام ہے۔ پھر جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ایک صوفی بزرگ حضرت سیدنا احمد بن محمد راز کافی رحمت اللہ علیہ کو وصیت کی کہ میرے پاس میں جو کچھ بھی اثاثہ ہے اور جو کچھ بھی مال ہے میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ دونوں میرے شہزادے، ان کو عالم بنانا، علم دین کے اوپر یہ سب مال خرچ کرنا۔ کہ کم عمر ہی تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے جن کو بزرگوں کو وصیت کی تھی وہ آپ کے پہلے استاذ بھی ہیں۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے شہر میں ہی حاصل کی، اس کے بعد آپ جرجان، جو ایران کا ایک مشرقی شہر، جرجان تشریف لے گئے، وہاں حضرت سیدنا امام ابو نصر اسماعیلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہے، پھر طوس شہر واپس آ گئے، جو ایران کا ایک قدیم شہر نیشاپور، جہاں بہت سارے علماء، اولیاء اور صوفیاء ہوئے، جس شہر کے اندر علم کی پیاس بجھانے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام الحرمین امام عبد الملک عبداللہ جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں آپ علم دین سیکھنے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے۔ 478 سنہ ہجری میں ان کے پاس میں آپ نے مناظرہ، منطق، حکمت اور فقہ اور کئی علوم حاصل کیے۔ چند سال کے بعد میں امام جوینی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے استاد تھے، ان کی وفات ہو گئی، پھر ان کی جگہ آپ ان کے منصب پر آپ فائز ہوئے۔ پھر بغداد شریف کے اندر نظام الملک جو بادشاہ تھا، اس نے آپ کو شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر کا عہدہ آپ کو پیش کیا، جسے آپ نے قبول کیا، اور 4 سال بغداد میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس مدرسے کے اندر آپ نے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام حاضر ہوتے تھے اور وہاں علم حاصل کرتے تھے آپ سے، جس میں ایک بہت بڑے عالم میں ربانی امام حنابلہ حضرت سیدنا ابو خطاب محفوظ بن احمد، اور ایک عالم العراق ایک حنابلہ علی بن عقیل بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ سے علم حاصل کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی غوث اعظم، جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، ان کے استاد ہیں، وہ بھی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کیا، انہوں نے بھی ان کے شاگرد تھے۔ ایک اور شاگرد تھے ابو طالب عبد الکریم بن علی رازی رحمت اللہ علیہ، یہ احیاء العلوم آپ کی بڑی
مشہور تصنیف اس کے حافظ تھے۔ اسی طرح سے ابو الحسن علی بن مطہر دینوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو آپ کے شاگرد تھے، جن کے شاگرد جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی ہے، جس کے مصنف امام ابن عساکر ہیں، ان کے بھی شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں، جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی 80 جلدوں پر مشتمل۔ اسی طرح سے تاریخ دمشق لکھنے والے جو امام عساکر کے شیخ، ان کے استاد جمال الاسلام ابو الحسن علی بن مسلم سلمی، یہ بھی آپ کے شاگرد تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے ابو الحسن سعد الخیر بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ ابن جوزی اور علامہ امام سمعانی کے شیخ ہیں، یعنی کہ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے اندر بہت بڑا مقام ہے ان کا، جرح و تعدیل کے امام ہیں، اور علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے استاد بھی ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور بھی متعدد آپ کے بڑے بڑے اجلاء صوفیہ اور علماء مفتیان کرام آپ کے شاگرد، جو کئی کتابوں کے مصنف گزرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دور طالب علمی کے اندر 27 سال کی عمر شریف کے اندر ہی حضرت سیدنا شیخ ابو علی فضل بن محمد بن علی فارمیزی توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ان سے آپ بیعت ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑے فقہ شافعی کے بہت زبردست عالم تھے اور پرہیزگار شخصیت تھے، اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کی پہلی کتاب ہے ان کے شاگرد ہوئے۔ آپ نے علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ آپ کا نشاپور اور جرجان جاری رکھا، علاوہ آپ نے متعدد سفر کیے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد شریف اور ملک شام، دمشق، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے وہاں پر آپ 10 سال رہے، اور وہیں آپ نے کئی کتابیں لکھی، جس میں احیاء العلوم یہ وہیں پر لکھی۔ پھر آخری عمر کے اندر آپ اپنے شہر طوس ایران کے اندر واپس تشریف لے آئے۔ آخری عمر کے اندر بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر الہی کے اندر گم ہو گئے۔ کثیر کتابیں آپ نے لکھی، جس کے اندر سے 150 کتابیں تو ابھی موجود بھی ہیں، چھپی بھی ہیں، اور کئی کتابیں کئی جلدوں پر بھی مشتمل ہیں۔ کے اندر فقہ پر، تصوف پہ، فلسفے پہ، کئی موضوعات پہ کتابیں موجود ہیں۔ آخری عمر کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادہ سے زیادہ آپ شب و روز عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے، اور تصنیف و تالیف کا بھی سلسلہ رہتا تھا، تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ 55 سال عمر شریف میں بروز پیر 14 جمادی الاخر 505 سنہ ہجری میں بمقام تابران، جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، وہی مقام پر اپنے شہری میں طوس میں یعنی ایران میں انتقال فرمایا۔ وہیں آج آپ کا مزار فائد الانوار، اور آپ کی صرف بیٹیاں ہی تھی، شہزادہ کوئی نہیں تھا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وصال کا واقعہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح کے وقت بستر سے اٹھے اور وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا، آنکھوں سے لگا کر فرمایا کہ میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر، اتنا کہا اور چہرہ قبلہ رو کر کے پاؤں پھیلا کر لیٹ گئے۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ صاحب حزب البحر امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ایک مرتبہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فخر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کیا
تمہاری امتوں میں غزالی جیسا عالم ہے؟ تو دونوں نے عرض کیا نہیں۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ بن اسد یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مشہور مغربی فقی حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن خرزہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع میں احیاء العلوم کا بہت رد کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں کچھ غلط روایتیں ہوں گی، اور انہوں نے پوری تحقیق بھی نہیں کی، بغیر تحقیق کے اس کا رد کیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اس کتاب کے کئی نسخے کو جمع کر کے جامع مسجد میں جلا ڈالنے کا حکم، اسی شب رات میں دیکھا کہ وہ جامع مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما حاضر خدمت ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، اور جب یہ سامنے ہوئے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی بن خرزہم یہ میری کتاب کا رد کرتے رہتے ہیں اور یہ مجھ سے جھگڑتے ہیں، تو ان کا معاملہ ایسا ہے، مجھے اس کا حق دلائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب لی احیاء العلوم، اور اس کا ایک ایک برق دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ کتاب تو بہت عمدہ ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا تو کہا کہ یہ کتاب تو بہت اچھی ہے۔ تو پھر فقی علی بن خرزہم جو احیاء العلوم کا رد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کے پڑھنے سے منع کرتے تھے، اور یہ کتاب کو جلا ڈالنے کا حکم بھی دیا تھا، تو ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ ان کو 5 کوڑے لگائے گئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس میں غلط روایتیں ہوں گی، اس لیے آپ بدگمانی ہو گئی ہوگی، تو اس کی وجہ سے پھر ان کو روک دیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو اس کوڑوں کا درد موجود تھا، اور وہ کوڑوں کے نشان بھی موجود تھے۔ اپنے اصحاب، اپنے شاگردوں کو بتائے بھی سے، اپنے چاہنے والوں کو، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا میں رد کیا کرتا تھا، تو اس کے اوپر یہ معاملہ پیش آیا۔ پھر وہ توبہ کی انہوں نے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے پھر مشرف ہوئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت جو ہے وہ علی بن خرزم، بہت بڑے عالم تھے وہ بھی، لیکن غلط فہمی ہو گئی تھی ان کو، تو ان کے کوڑوں کا جہاں نشان اور درد تھا وہاں پر دست شفا پھیرا، تو وہ درد تو جاتا رہا لیکن وہ نشان باقی تھا۔ جلال الدین عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جس دن حضرت امام ابو الحسن علی بن خرزہم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کوڑوں کا نشان ان کی پیٹھ پر موجود تھا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ علماء ربانین کو بلا تحقیق کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ علی بن خرزم وہ بھی ایک عالم دین تھے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے ان کو بھی سزا کوڑوں کی ملی۔ غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور آپ کی کتاب جو ہے احیاء العلوم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے۔ نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں اس میں اکثر کتابیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مقبول ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پر بات مگر رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا حافظ ابو الفضل عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کی پہچان کے لیے احیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین کتب میں سے ہے۔ اسی طرح سے امام المکاشفین حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں احیاء العلوم کو کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا امام یحییٰ بن شرف نبوی رحمۃ اللہ علیہ جو
صحیح مسلم کے شرح کرنے والے فرمایا کہ احیاء العلوم قرآن کریم سے بہت قریب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنتوں کے پابند اور دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا سے بالکل ہی آپ کو محبت نہیں، سادہ لباس پہنتے۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن توسی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں؟ آپ امام وقت ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، لوگ علم کی وجہ سے آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آپ ایک ہی لباس پہنتے، سادہ لباس۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو، جو اس کائنات کے رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہے۔ جب دو جہاں کے بالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے، کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا تو میری کیا حیثیت ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ تعالیٰ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر کروڑوں سلام ہو، اور ان کے صدقے اللہ ہم کو دین متین پر استقامت عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ